بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد خلیل جازم۔ ناظرین، آج ہم صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک اور ڈیم کی بات کریں گے جس کی پیداواری صلاحیت تو اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس پر کثیر غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں گولن گول ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی۔ چترال میں گولن گول پاور پروجیکٹ کا ابتدائی PC1 ایگزیکٹو کمیٹی برائے قومی اقتصادی کونسل یعنی ایکنک نے 2002 میں منظور کیا تھا، مگر اس میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ وابڈا کے مطابق پہلے نظر ثانی شدہ PC1 کے تحت گولن گول پاور پروجیکٹ کی تعمیر کا آغاز فروری 2011 میں ہوا، جو بالآخر جنوری 2018 میں تکمیل کو پہنچا۔ وابڈا کی زیر نگرانی 29 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے اس پاور پروجیکٹ کی پیداواری صلاحیت 108 میگا واٹ ہے۔ یہ گریویٹی ڈیم 39 فٹ اونچا اور 200 فٹ لمبا ہے۔ یہ پروجیکٹ دریائے مستوج کی معاون شاخ گولن کے مقام پر بنایا گیا، جس کے بعد کہا گیا کہ چترال شہر میں 24 گھنٹے بجلی کی بلا تعطل فراہمی ممکن ہوگی۔ گولن گول پروجیکٹ کو دنیا کی بلند ترین ٹرانسمیشن لائن میں سے ایک کے ذریعے قومی گرڈ سے منسلک کیا گیا ہے۔ وابڈا نے چترال سے تمرگرہ گرڈ اسٹیشن تک 180 کلومیٹر طویل ٹرانسمیشن لائن بچھائی ہے، جو 10,400 فٹ اونچی لواری ٹاپ سمیت برفانی چوٹیوں سے ہوتی ہوئی قومی گریڈ میں شامل ہوتی ہے۔ ٹرانسمیشن لائن کے لیے 706 ٹرانسمیشن ٹاور لگے ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا تھا کہ ہر برس اس ڈیم سے 43 کروڑ 60 لاکھ یونٹ سستی پن بجلی ملے گی، جس سے مجموعی طور پر سالانہ 3 ارب 70 کروڑ روپے کا فائدہ ہوگا۔ گولن گول بجلی گھر کی تعمیراتی ڈیزائن میں سیلاب کے خطرات کو نظر انداز کر دیا گیا تھا، ناظرین، جس کے نتیجے میں 2015 کے سیلاب نے اس ڈیم کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مئی 2024 میں سینٹرل ڈیولپنگ ورکنگ پاور پارٹی نے 609 ارب 45 کروڑ روپے مالیت کے 2 میگا منصوبوں کی منظوری دے کر ایکنک کو بھیج دیا، جس میں ایک گولن گول پاور پروجیکٹ چترال ہے۔ اس ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 42 ارب روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے لیے مالی وسائل کے ذرائع میں اوپیک فنڈ برائے بین الاقوامی ترقی 30 ملین، سعودی فنڈ برائے ترقی 97.8 ملین، کویتی فنڈ برائے عرب اقتصادی ترقی 52.5 ملین اور USAID 35.6 ملین ڈالر کی گرانٹ شامل ہے۔ کیونکہ کثیر غیر ملکی اور قومی سرمایہ سے تعمیر ہونے والے اس پاور پروجیکٹ کی پیداواری صلاحیت بہت کم ہو چکی ہے، اس وقت بمشکل 15 سے 20 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، جبکہ سردیوں میں 10 میگا واٹ سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس برس جولائی میں آنے والے سیلاب نے بھی اسے کافی نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے چترال کے متعدد دیہات بجلی کی فراہمی سے بھی محروم رہے۔ امید ہے سیلاب سے متاثرہ یہ پاور پروجیکٹ کے لیے مانگی گئی گرانٹ اسے مزید بہتر بنائے گی اور یہ بہترین کارکردگی دکھائے گا، لیکن اس کارکردگی کے لیے ناظرین 5 برس کا طویل عرصہ بھی درکار ہوگا۔